मैं पढ़ूँ साजी। جی پڑھیں بیٹا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उषा जी, आपने लाहिक और मसबूक का पूछा था, इनकी तारीफ भी बता दो। ये ہاں देख क्या آپ بتائیں تعریفیں آپ. लाहिक वो होता है उषा जी जो शुरू में तो नमाज में शामिल हो गया हो, लेकिन नमाज जमात में शामिल हो गया और बीच जमात के उसका कोई मसला पैदा हो जाए या उसका वजू टूट जाए या वो कोई फ़र्ज अदा ना कर पाए रश ज़्यादा भीड़ की वजह से, ہاں جی. तो उसको दोबारा जो है वो लौटानी पड़े, ہاں उसको कहते हैं लाहिक। اور مسبوق وہ ہوتا ہے جو جماعت میں آئے دیر سے اور اس کی شروع کی کچھ رکھتے وغیرہ رہ جائیں۔ ہاں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لاحق جی و آگے. لاحق و مسبوق کے مسائل، مسئلہ نمبر 34۔ لاحق وہ مقتدی ہے جس کی کچھ رکھتے ہیں یا سب رکھتے ہیں جماعت میں شریک ہونے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں، مثلا نماز میں سو جائے اور اس درمیان میں کوئی رکعت چھوٹ جائے، یا لوگوں کی کثرت کی وجہ سے رکوع سجدہ وغیرہ نہ کر سکے، یا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کے لیے جائے اور اس دوران اس کی رکعتیں چھوٹ جائیں یا کسی عذر کے بغیر چھوٹ جائیں، مثلا امام سے پہلے کسی رکعت کا رکوع یا سجدہ کر لے جس سے اس کی رکعت کا لدم سمجھی جائے، تو اس رکعت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھا جائے گا۔ پس لاحق پر واجب ہے کہ پہلے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے، ان کے ادا کرنے کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو شریک ہو جائے، ورنہ باقی نماز بھی تنہا پڑھ لے۔ سر یہ کیسے ہوگا سر جی؟ جی آگے. ان کے سر جی بندے کی نماز چھوٹ گئی ہے، ان کی ایک رکعت، پہلے وہ رکعت کو پڑھے پھر اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ پر مار بیٹا؟ جو سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ مثال طور پہ میرے کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، نماز کے اندر ایک رکعت دو رکعت رہ گئی، تو پہلے میں دوسری یعنی کہ ہاں. صف کے اندر وہ دو رکعت پوری کروں ہوں. گا، اس کے بعد جماعت کے خود بخود یعنی کہ شریک ہو جاؤں گا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھا۔ سوال آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سوال پورا نہیں. میں نے کہا یہ یہ آپ تھوڑا مجھ سا سے نا الفاظی پوچھ لینا سوال آپ کا. ہاں جی. میں نے کہا یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھا دیں، یہ والا الحاق مسبوق کے مسئلہ نمبر 34۔ دوبارہ بتا پوچھے نا مجھ سے. آپ کی اسا آواز جی کٹ رہی تھی. اسا جی عمار پوچھیں بھائی آپ. کہہ رہے ہیں کہ یہ لاحق جو ہے جب اس کی جو رکھتے رہ جائیں گی وہ یہ کیسے پڑے گا؟ پہلے وہ الگ پڑے گا پھر جماعت میں شامل ہوگا، اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ اچھا نہیں نہیں الگ کیوں پڑے گا؟ جب آ کے جماعت میں دوبارہ شامل ہو جائے، جماعت ہو رہی ہے تو. اگر اسا جی اس کی دوسری رکعت میں ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور تیسری رکعت آیا تو تیسری شروع ہو چکی تھی، تو وہ دوسری رکعت کا کیا کرے گا؟ تو وہ تیسری رکعت میں شامل ہو جائے. اس میں نا یہ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں آپ یہ پڑھو گے کہ وہ مثال ٹوٹا، اس کا وضو ٹوٹا ہے، اس کا سر جو ہے نا وہ سینہ بھی قبلے سے نہ پھرے، اس کا سر بھی قبلے سے نہ پھرے، وہ ایسے ہی آئے اور وضو خانے پر وضو کر کے چلا جائے. ٹھیک ہے. اور نہ کسی سے بات کرے. ٹھیک ہے. تو پھر تو اس کی وہ جو پہلی رکعت جو چھوٹ کی، پہلے یہ دو رکھتے ہیں جو ہاں پہلے والی جو گزری ہیں امام کے ساتھ، وہ شمار ہو جائیں گی. وگرنہ جو ہے نا پھر اس کی شمار نہیں ہوں گی. پھر وہ اس کی سمجھو کہ اگر وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو ابھی اس کی دوسری رکعت ہے، پہلی رکعت رہ گئی ہے، اس کو وہ دوبارہ پڑے گا. اگر تیسری رکعت میں ہے تو وہ کیا پہلی دو رکعتوں کو دوبارہ دہرائے گا. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے اس مسئلے کی. سمجھ آ جی گیا مسئلہ؟ جی اسا جی سمجھ آ جی گئی، استاد لیکن جی۔ اسا جی اس میں لکھا ہوا ہے پہلے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے، تو جو چھوٹ گئی ان کو کیسے ادا کرے گا؟ جماعت ابھی چل بھی رہی ہے اور ابھی اس کی دوسری رکعت رہتی ہے اور تیسری رکعت ہاں. ہو رہی ہے، تو تو ایسے ہے، میں بتاتا ہوں کیسے کیا کریں. ہاں میں بتاتا ہوں نا آپ کو. تیسری رکعت میں شامل ہوا، تیسری رکعت ادا کرے، پھر چوتھی رکعت ادا کرے، امام سلام پھیر دے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا. اب اس کی جو یہ جب یہ کھڑا ہوا ہے نا، جب بھی رہی ہوئی جماعت، جب بھی کوئی لاحق ہو یا مسبوق ہو، وہ اس کی جب امام سلام پھیر دے تو وہ جب کھڑا ہوگا جو اس کی. آواز کٹ گیا آپ کے اسا جی۔ میرے خیال سے استاد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہیں جو رہ گئی ہیں وہ ویسے پڑے گا جیسے ہماری پھیر دیا امام نے امام. میں نے کہا امام نے سلام پھیر دیا،
اور جو لاحق کھڑا ہو گیا، اب اس کی دو رکعتیں باقی تھیں، تو ظاہر اب یہ کھڑا ہو گیا، تو اب یہ اس کی پہلی رکعت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا نام ہے، اگر ایک رکعت باقی ہے تو وہ اس کی وہی پہلی رکعت آخری رکعت ہوگی، پہلی بھی ہوگی اور وہ آخری میں، ایک طرف سے جماعت کی طرف سے اس کی وہ پہلی ہوگی اور ویسے اس کی وہ آخری رکعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی استاد جی ٹھیک۔ مشکل تو نہیں، آسان ہے یہ، مثال کے طور پر دو رکعتیں رہ گئی ہیں، اب وہ کھڑا ہوگا، 4 رکعتوں کی نماز تھی، 2 رکعتوں میں سے وہ پڑھ کے اس کا وضو ٹوٹ گیا، واپسی آیا تو وہ اتحیات سے کھڑا ہو گیا امام، تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اب اس نے تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ گئی، دو اس کی رکعتیں جو پہلی وہ رہتی ہیں، اب یہ کھڑا جب ہوگا سلام، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس کی جو پہلی رکعت، یہ پہلی رکعت شمار ہوگی، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت کو ادا کرے گا، پھر دوسری رکعت کو ادا کر کے اس سلام پھیر دے گا، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے، اتحیات درود شریف پڑھ کے۔ جی استاد جی، استاد جی ویسے ہوگا ہاں جی، جیسے ہم اس میں ہماری رکعت آسان، رہ جاتی۔ استاد جی ایسے اصل میں ہاں اس میں آسان جو ہے، یہ آخری مشکل جو نہیں ہے۔ استاد جی اس میں جو چلیں آخری آگے چلیں۔ جملہ لکھا ہوا ہے کہ پس لاحق پر واجب ہے کہ پہلے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے، ان کے ادا کرنے کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو شریک ہو جائے، ورنہ باقی نماز بھی تنہا پڑھ لے۔ اس ہاں بات کی سمجھ نہیں آئی کہ چھوٹی ہوئی کو تو پہلے ادا کرے پھر شامل ہو۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں بتاتا ہوں، بس لاحق پر واجب کا پہلے چھوٹی رقطوں کو ادا کرے، ان کے ادا کرنے کے بعد اگر جماعت باقی ہے تو شریک ہو جائے، ورنہ تنہا نماز پڑھے۔ ہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہاں اگلے ایسا ہے۔ مسئلے میں بھی آ رہا ہے یہ بات۔ ہاں یہ اگلا مسئلہ پڑھے نا، اس کے ساتھ سے تعلق ہے، پڑھیں۔ لاحق چھوٹی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جائے گا، یعنی جیسے مقتدی قرت نہیں کرتا اسی طرح لاحق بھی قرت نہ کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے، اور جیسے مقتدی سے اگر بھول ہو جائے تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح لاحق کو بھی۔ آگے مسبوق کے آگے استاد جی۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا صورتحال اس کی صورتحال ایسی ہی ہے، جیسے جو ہے نا ایک آدمی جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوا اور اس کی پہلی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پہلی 2 تکبیریں چلی گئیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ پہلی 2 تکبیریں چلی گئیں تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب جو ہے نا وہ 2 تکبیروں میں تو امام کے ساتھ شامل ہو گیا، جیسے امام جو ہے وہ نہیں، یہ مسبوق کے بارے میں آ گیا، یہ لاحق کے بارے میں نہیں۔ چلیں اس کی وضاحت مزید کل کریں گے انشاءاللہ، آگے پڑھیں۔ جی استاد جی، مسبوق یعنی وہ شخص ایک دو رکعتیں چھوٹ جانے کے ایک دو رکعتیں چھوٹ جانے کے بعد جماعت میں شامل ہو گیا ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جتنی نماز باقی ہو جماعت سے ادا کرے، امام کی نماز ختم ہو جانے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی رہ جانے والی رکعتوں کو ادا کرے۔ جی آگے۔ مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں منفرد کی طرح قرت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان رکعتوں میں کوئی سہو ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہے۔ مسبوق کو اپنی چھوٹی جی چھوٹی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے کہ پہلے قرت والی رکعتیں ادا کرے، پھر وہ رکعتیں ادا کرے جن میں قرت واجب نہیں، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے ان کے حساب سے قاعدہ کرے، یعنی ان رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہو اس میں پہلا قاعدہ کرے، اور جو تیسری رکعت ہو اور نماز 3 رکعت والی ہو تو اس میں آخری قاعدہ کرے۔ وعلی حاض القیاس۔ مثال آگے، مثال ہے۔ مثال ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا، اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی 3 رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے پہلا قاعدہ کرے، اس لیے کہ یہ رکعت اس رکعت کے حساب سے جو اس سے امام کے ساتھ ملی ہے دوسری ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس کے بعد قاعدہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ رکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تیسری ہے، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہ ملائے کیونکہ یہ رکعت قرت کی نہ تھی، اور اس میں قاعدہ کرے کہ یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ جی سمجھ آیا؟ جی استاد جی، ہم تو ایسے کرتے ہیں نا استاد جی، میں اپنی اس بات کو بتا رہا ہوں، چلے کہتا ہوں۔ ایک منٹ جی مارا، استاد ایک جی، منٹ بیٹا، ایک منٹ جی مارا، ایک جی منٹ استاد بیٹا، اسامہ اس کو بیان کرو، اسامہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرو۔
جی استاد جی، اگر ظہر کی نماز میں مثلاً میں گیا اور امام صاحب جو ہے وہ 3 رکعت ہو چکی تھی، چوتھی میں کھڑے تھے، تو چوتھی میں شریک ہوا، تو انہوں نے تو چوتھی کے ہاں بعد سلام پھیر دیا، میں کھڑا ہوا، ابھی میری ایک ہی رکعت ہوئی ہے اور وہ چوتھی والی ہوئی ہے، لیکن ایک رکعت گنتی کے اعتبار سے ایک رکعت ہوگی ہے، ہاں تو اب میں پہلی رکعت، اب جو میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا وہ ہاں پہلی رکعت شروع کروں گا، جو میری مس ہوئی ہے وہ پہلی رکعت پڑھ کے، اب جی میری ترتیب کے مطلب گنتی کے اعتبار سے 2 ہو جائیں گی وہ میری پہلی رکعت پڑھ کے، تو اس پہ میں قادا کروں گا کیونکہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں گنتی جی کے اعتبار سے، اس کے بعد کھڑا ہوں گا تو ابھی ہاں میری ہاں دوسری رکعت رہتی ہے جو میں جی نے چھوڑی ہے، تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاؤں گا، لیکن اس میں قادا اس لیے نہیں کروں گا کہ گنتی کے ہاں اعتبار سے میری 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، ویسے تو میں نے دوسری چھوٹی ہوئی پڑھی ہے، جی لیکن گنتی کے اعتبار سے چونکہ 3 ہے قاعدہ نہیں کروں گا، پھر چوتھی پڑھوں گا، اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھوں گا کیونکہ وہ میری تیسری رکعت ہے جو ختم ہوئی ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہوتی نہیں ہے، اور اب گنتی کے اعتبار سے 4 رکعتیں پوری ہوگی تو اس کے بعد ماش قاعدہ خیرہ کر کے سلام پھیر دوں گا۔ ماشاء اللہ زبردستی ہمارا بتا مار جی استاد جی ٹھیک ہے استاد جی، چوتھی ہاں رکعت میں کیا یعنی کہ بات جب ہے شریک ہوا تو رکوع ہو چکا تھا، یعنی کہ اچھا ایسا ہے استاد جب جی؟ رکوع جس نے رکوع کو پا لیا اس نے جس نے رکوع کو بیٹا جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت کو پا لیا، جس کا من ادرک رکوع ادرک رکع، جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت کو پایا، جس کا رکوع فوت ہو گیا اس کی رکعت فوت ہو گئی، ٹھیک ہے یہ آگے جی سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جی استاد جی، ہاں مسئلہ جزاک نمبر اللہ رکوع خیر۔ تک 39۔ کا اعتبار ہے، رکوع سے پہلے پہلے جی جی استاد جی جی آپ فرمائیں۔ آگے پڑھیں، نہیں نہیں وہ پڑھیں میں نے کہا جی استاد جی، مسئلہ نمبر 39، اگر کوئی شخص لاحق بھی ہو اور مسبوق بھی، مثلاً کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد شریک ہوا ہو اور شرکت کے بعد اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں، تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان رکعتوں کو ادا کرے جو شرکت کے بعد چھوٹی ہیں، جن میں وہ لاحق ہے، مگر ان کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو ایسا جی سمجھے جیسا وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کرت نہ کرے اور جی امام کی ترتیب کا لحاظ رکھے، جی اس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو اس میں جی شریک ہو جائے، ورنہ باقی نماز اکیلا پڑھ لے، اس کے بعد اپنی ان رکعتوں کو ادا کرے جن میں وہ مسبوق ہے، یعنی دیر سے آیا تھا۔ جی ہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا نا، پہلے والا جو ملاحق والا جو پہلے والا تھا۔ جی استاد جی۔ ہاں جزاک اللہ۔ آگے کیا ہے؟ مثال، عصر کی نماز میں 1 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا، اور شریک ہونے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے گیا، اس دوران میں نماز اس درمیان میں نماز ختم ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان تینوں رکعتوں کو ادا کرے جو شریک ہونے کے بعد چھوٹ گئی ہیں، پھر اس رکعت کو جو اس کے شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، اور ان تینوں رکعتوں کو مقتدی کی طرح ادا کرے، یعنی کرت نہ کرے، اور ان تینوں میں سے پہلی رکعت میں قادا کرے، اس لیے کہ یہ امام کی دوسری رکعت ہے اور امام نے اس میں قادا کیا تھا، پھر دوسری رکعت میں قادا نہ کرے اس لیے کہ یہ امام کی تیسری رکعت ہے، پھر تیسری رکعت میں قادا کرے اس لیے کہ یہ امام کی چوتھی رکعت ہے، اور اس رکعت میں امام نے قادا کیا تھا، پھر اس رکعت کو ادا کرے جو اس کے شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، اور اس میں بھی قادا کرے اس لیے کہ یہ اس کی چوتھی رکعت ہے، اور اس رکعت میں اس کو قرت بھی کرنا ہوگی اس لیے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے، اور مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے میں منفرد کا حکم رکھتا ہے۔ جی جی آگے چلیں۔ جماعت میں شامل ہونے اور نہ ہونے کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کوئی شخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت کی تلاش میں جائے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کرے۔ مسئلہ نمبر جی 41، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہو، اس کے بعد وہی فرض نماز جماعت سے ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ جماعت میں شریک ہو جائے، بشرط یہ کہ ظہر عشاء کا وقت ہو، فجر عصر اور مغرب کے وقت شریک جماعت نہ ہو، اس لیے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے،
اور مغرب کی دوسری نماز نفل ہوگی اور نفل میں 3 رکعت منقول نہیں۔ ہاں یہ آسان مسئلہ ہے، اس میں مشکل تو نہیں ابھی؟ نہیں سر۔ آگے۔ اگر کوئی شخص اکیلے فرض نماز شروع کر چکا ہو اور اسی حالت میں اسی فرض کی جماعت ہونے لگے، تو اگر وہ فرض 2 یا 3 رکعت والا ہے جیسے فجر یا مغرب کی نماز، تو جب تک دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو اپنی نماز پوری کر لے، اور اگر وہ فرض 4 رکعت والا ہو جیسے ظہر، عصر، عشاء، تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو نماز ختم کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو دوسری رکعت بھی پڑھے اور 2 رکعت پر اتحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہو اور اس کا سجدہ نہ کیا ہو تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو نماز پوری کر لے۔ جن صورتوں میں نماز پوری کر لی جائے ان میں سے مغرب، فجر اور عصر میں تو دوبارہ جماعت میں شریک نہ ہو، اور ظہر، عشاء میں شریک ہو جائے، جی اور جن صورتوں میں نماز توڑنی ہو کھڑے کھڑے ایک سلام پھیر دے۔ جی۔ یہ بھی آسان ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ آگے۔ مسئلہ نمبر 43، اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہو اور فرض جماعت سے ہونے لگے تو نفل نماز نہ توڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اگرچہ 4 رکعت کی نیت کی ہو۔ مسئلہ نمبر 44، جی ظہر اور جمعے کی سنت موقدہ اگر شروع کر چکا ہو اور فرض جماعت کھڑی ہونے لگے تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور بہت سے فقہا کے نزدیک راجح یہ ہے کہ 4 رکعت پوری کر لے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی تو اب 4 کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جی۔ چلیں جزاکم اللہ، بس بہت ہو گیا۔ جی سر جی، یہ جو اہل ٹھیک ہے۔ حدیث حضرات آ کے رولا ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ فرض کی جماعت جب کھڑی ہو تو جماعت کے دوران کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا فجر کی ہے، ایسے آپ کہہ لیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے نا مثال سنتے پڑھنا یہ شروع کی ہوئی سنتیں تو غیر مقدہ ہیں، عشاء کی سنتیں بھی غیر مقدہ ہیں، عصر کی بھی غیر مقدہ ہیں، اور مغرب میں تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یس سر جی۔ جی۔ اب جو فجر، ہاں فجر ہے اور ظہر ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو فجر کی سنتوں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پڑھ لینی چاہیے، جماعت بھی کھڑی ہوئی پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل دلیل پیش کرتے ہیں باقی نمازوں کی۔ جو فجر کی نماز جو ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں سنتوں کو پڑھ لینا چاہیے، اس میں فجر کی نماز کو مستثنا کیا گیا ہے۔ آپ اس میں نا سرچ کریں گے نا مفتی طارق مسعود صاحب کو فجر کی سنتوں کے بارے میں حکم، تو آپ کو ساری بات سامنے آ جائے گی اس کے۔ یہ مستثنا ہے اس میں سے، یہ کیونکہ یہ ضروری ہیں، فجر کی سنتیں ہیں۔ اور ظہر کی سنتیں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظہر کی سنتیں ہیں ایسے ہے 4 رکعت پڑھنا ظہر سے پہلے جیسے تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہاں اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ جب فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے اور ابھی ہم نے کوئی نماز شروع نہیں کی، مسجد میں آئے ہیں اور ابھی ہم نے نماز کو شروع نہیں کی، تو ہم فرض میں شریک ہو جائیں گے، تو اس کی تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن اگر ہم فرض شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا نام ہے، پھر اگر ہم سنتے شروع کر چکے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو فجر میں تو ہم 2 پوری کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی 2 ہی سنتے ہیں۔ اور ظہر میں گنجائش ہے کہ آپ کیا نام ہے، اگر آپ نے ایک پڑھ لی ہے تو دوسری کو پوری کر لیں، اگر 3 پڑھ لی ہے تو 3 کے ساتھ جو ہے نا وہ چوتھی کو بھی ملا لیں، ٹھیک ہے، 4 پوری کر لیں، ٹھیک۔ ایسے ہی عصر کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، دعاؤں کی درخواست۔ آپ سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔